ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلم علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ. مائدہ کی آیت کو آئے غدیر بھی کہا جاتا ہے اور اسی کا دوسرا نام آئے بلغ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آئے بلغ میں چاہتا ہوں خالی آپ اس کے آج کی تقریر میری صرف قرآن سے، اسی قرآن کے اقتباسات سے ہی غدیر کے سلسلے میں جڑی رہے. تو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. ویسے بھی شعر سن لیا ہے، تھوڑا نثر سنیے تاکہ تھوڑا جو جوش تھا اس کو کم کر سکوں. تو یہ جو آیت ہے، یا ایہا الرسول بلغ، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں دو نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے بلغ. یہ جو لفظ بلغ ہے، یہ بلغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا. بلغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا. دیکھیے، کبھی کوئی خبر آپ تک پہنچ گئی، کوئی چیز پہنچ گئی تو اس کو یہ نہیں کہتے پہنچا دیا، اس میں خبر لگ گئی. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس جا کر بتا دے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں مفسرین میں تو سیوطی نے اس کے بارے میں، آپ جانتے ہیں جلال الدین سیوطی ایک بڑے مفسر اہل سنت کے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اس آیت پر آتے ہیں ہم، یا ایھا الرسول بلغ، تو کیوں اللہ نے رسول کہہ کے کہا؟ اور آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں 2 ہی بار اللہ نے یا ایھا الرسول کہا ہے پورے قرآن میں. عجب نہیں ہے کہ 2 بار صرف اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہا، لیکن بہت سارے خطابات سے نوازا. 2 ہی جگہ ہے جہاں اللہ نے یا ایھا الرسول کہا. تو سیوطی کہتے ہیں دیکھیے اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے. قرآن تو ایسی کتاب نہیں ہے جو حادثاتی طور پہ نازل ہو گئی ہو. یہ تو کوئی حادثہ ہے نہیں کہ قرآن نازل ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ خبر دینا نبیوں کا کام ہے. خبر دینا نبیوں کا کام. لیکن پہنچانا رسالت کا
یہ کام ہے کس کا؟ رسولوں کا. کہتے ہیں آپ اگر اسی بلغ میں ایک طرف پہنچانا کام ہے رسول کا. اچھا آپ اسی پہ آگے کہتے ہیں، وہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کا لفظ استعمال کیا 2 ہی بار قرآن میں استعمال ہو، ایک بار علی کی حمایت میں، ایک بار مخالفت میں. کبھی آپ سوچیے گا یہ، یعنی ایک بار دشمن اہل کا علی کا چہرہ بتانے کے لیے اور ایک بار علی کو پہچانوانے کے لیے. کبھی آپ سے رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب منصب بتانا ہوتا ہے تو منصب کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے. جتنے بھی لقب تھے رسول اللہ کے وہ لقب کہلاتے تھے، کوئی منصب نہیں ہوتا تھا. کہ رسول کہہ کے مخاطب کیا کہ یہ بات ہماری گھرانے والی نہیں ہے، یہ بات آفیشل ہے. تو جب آفیشل بات ہوگی تو لقب بھی آفیشل ہی استعمال ہوگا. پھر ایک جو مجھے اس نقطے میں آنا تھا، قرآن میں فصاحت کتنی ہے آپ دیکھیے. یہ جملے میں ابلغ کہیں یا بلغ کہیں، عربی قانون سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. ایک باب افعال ہے، ابلغ یا ایھا رسول ابلغ، وہی معنی دیتا تھا، اے رسول پہنچا دیجیے. معنی میں کوئی فرق. اگر یہ کہتے تھے یار یہ رسول بلغ کہتے تب بھی کوئی معنی میں نہیں فرق آتا تھا. تو پھر اللہ نے کیوں بلغ کا لفظ انتخاب کیا، ابلغ نہیں کہا، جبکہ ابلغ بھی کہہ سکتا تھا. تو ایک واقعی میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن تو کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے کہ اللہ نے حادثے طور پہ نازل کر دیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ میں حکمت پائی جاتی ہے. تو خود مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابلغ کہتا تو اس کا معنی یہ نکلتا کہ اے اللہ کے رسول ایک بار ولایت کو پہنچا دو. لیکن بلغ کہہ کے کہا کہ اے رسول پہنچاتے رہیے. اسی لیے فرمایا، سیوطی کہتے ہیں یہی وجہ ہے نبی کا استعمال نہیں کیا، رسول کا استعمال کیا. اس لیے کہ رسول کا کام، نبی کا کام ہے کنوے کرنا، نبی کا کام ہے کنوے کرنا، رسول کا کام ہے کنونس کرنا. اور کنونس جب تک نہ ہو انسان کو، اللہ کا رسول ریپیٹ کرتا رہا. اسی کو الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تو کہا اللہ نے اپنے رسول سے کہ اے میرے حبیب یہ منبر جو ہے تبلیغ علی کے لیے ہے، جتنی بار ذکر کرو گے یہ میرا پیغام پہنچاتے رہو گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے جملہ آپ یاد رکھیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی علی کب تک کہو گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بلغ کا معنی ہی ہے کہ علی علی کہتے رہو. اگر ایک بار کہلوانا ہوتا تو ہم بھی ایک بار کہہ کے خاموش ہو جاتے. جب وہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے بار بار کہتے رہو، اور عجب اسی لیے تو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دوسرے لفظ کے بارے میں. لیکن میں یہاں اسی جگہ چھوڑتا ہوں اور دوسری طرف آتا ہوں، پھر ہم اس نقطے کی طرف آئیں گے. تو ایک تو منصب سے اعلان کروایا اور 2 ہی بار استعمال کیا. ایک بار کہا کہ علی علیہ السلام کی حمایت میں اور ایک ان کے دشمنوں کو پہچانوانے میں. دونوں بار یا ایھا رسول کہہ کے مخاطب. پھر ایک بڑی عجیب جو ہے چیز ہے ما انزلہ. یہ ما انزلہ جانتے ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں. ما انزلہ کا مطلب کیا؟ جو نازل کیا. اللہ بتائی دے کیا نازل کیا تھا، ہے نا. لیکن یہ اس آیت میں نہیں کہہ رہا یا ایھا رسول بلغ ما انزلہ، اے میرے رسول پہنچا دو جو نازل کیا. اچھا آپ جانتے ہیں ماضی یعنی گزرا ہوا. تو آج اعلان کر رہے تو کہتے تھے اللہ کے رسول ابھی جو کہا ہے وہ پہنچا دو. لیکن یہ نہیں کہہ رہا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو نازل کیا ہے وہ پہنچا دو. تو اب ایک سوال ہے، غدیر میں آئے رسول اللہ اعلان کرنے کے لیے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ابھی پیغام دیا وہ پہنچا دیجیے.
لیکن نہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام، بلکہ کہہ رہے جو، اب یہ جو تو آپ ڈھونڈا کیجئے کہ بھئی یہ جو کیا ہے، یہ تو ایک ایسی مجہول بات ہے، ماں، اسی لیے آپ عربی قانون میں پڑھیے اگر تو کہ ماں کہتے ہی ہیں جو معلوم نہ ہو، سوائے اس کے جو کہنے والا ہے یا جو جس کے پاس پیغام پہنچایا، یعنی یا رسول جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ ما انزلہ کا مطلب یہی ہے، اور وہ بھی ماضی میں، جبکہ غدیر تو 18 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے نا، تو اے اللہ کے رسول کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے دیکھو یہ ولایت آج کی نہیں ہے، آدم پیدا نہیں ہوئے تھے ولایت تھی، اسی لیے آج یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کبھی سوچئے یہ قرآن کی آیت ہے، آپ اسی قرآن میں پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ 15واں پارہ شروع ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اس کے بعد ایک ایسا لفظ ہے، اوہا ما اوہا، لے گیا معراج پر اور وحی کی جو چاہا۔ اے اللہ بتا دے کیا چاہا، وہاں پہ بھی نہیں بتا دے، تو اب یہ بتا دے اللہ کی تو نے بلایا وہاں معراج پہ کیا بات کی، کہتا نہیں ما اوہا، اوہا ما اوہا، جو میرا دل کہا میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر یہ اب ما انزلہ، تو یہ ما انزلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا، تو جب رسول اللہ معراج پر سے پلٹ کے آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ ما اوہا، اوہا ما ہوا کہ کیا معنی ہے؟ کہا اللہ نے وہاں مجھے بلایا اور کہا کہ تم علی کو اپنے بعد جانشین معین کر دو۔ اب سمجھ میں آیا معراج جسمانی کا انکار کیوں ہے۔ اگر معراج مان لے تو ولایت سے تو آئی ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہ آیت آپ پوچھئے، واقعی عجب ہے قرآن۔ آج مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں تم قرآن پڑھو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، اور واقعی تم قرآن نہ پڑھتے ہو نہ سمجھتے ہو۔ آپ اسی معراج پر اللہ نے چوتھے آسمان پر، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اسی معراج پر بلایا تو چوتھے آسمان پر ایک لمبی لائن لگوائی۔ لائن ہم بھی لگاتے ہیں لیکن یہ لائن انبیاء کی تھی۔ آپ دیکھو لائن لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب انبیاء صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، فرشتے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم مولا کے لیے صف میں کھڑے ہو جائیں تو کم سے کم یا ہمارا رتبہ ملائکہ کے برابر ہے یا انبیاء کے قریب ہے نا۔ اللہ نے لگوایا، اور جب لگ گئے تو جناب جبریل کو پیغام دیا کہ اے میرے حبیب پوچھو، سل، اے میرے حبیب ان سے پوچھو، یہ سارے انبیاء کھڑے ہیں، پوچھو ان سے میں نے انہیں نبی کیوں بنایا، پوچھو۔ دیکھیے یہ تو بہت عجیب بات ہے نا کہ آپ میں نے نبی کیوں بنایا، پوچھو ان سے معراج میں۔ پوچھا گیا، اب اللہ کے رسول جناب آدم کے پاس گئے، آپ کو کیوں نبی اللہ نے بنایا؟ اب یہ تو اب اللہ بتا ہی دیتا تھا کہ کیوں بنایا، لیکن اللہ کہہ رہے تم انہی سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا کبھی بات کنوے کر دی جاتی ہے لیکن کہلوانا ضروری ہے۔ آج اب اسی لیے کہتے ہیں اگر غدیر کو مانتے ہو، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم تو غدیر کو مانتے ہیں، تو اشہدو ان لا الہ علی امیر المومنین کہتے کیوں نہیں؟ اگر تم مانتے ہو تو کہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ آج عجیب ہے، یہ کہتے ہیں غدیر کو مانتے ہیں لیکن آپ کہتے نہیں ہو۔ اب میں یہ آنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول ایک 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 کس سے پوچھتا ہوا گیا اور سب کا ایک ہی جواب، ہم بھیجے گئے اللہ کی توحید، آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی کی ولایت قبول کرنے کی بنا پر بھیجے گئے۔ ہمیں نبی بنایا گیا اس تین بنیادی عقائد پر، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور آپ کے بھائی کی ولایت پر۔ تو ایک جملہ تو کہنے کو بنتا ہے 1,23,000
999 نبیوں کو علی کی ولایت پہ نبوت ملی اور آخری نبی کی نبوت بچی. اگر بچی نہ ہوتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علی کی ولایت وہ چیز ہے جو نبیوں کی نبوت کو خطرے میں ڈال دے تو مسلمانوں کو ایمان کی کیا بات کریں گے؟ تو ہے نا ایک سوال. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب بلغ کی بات ہوئی تو رسول اللہ نے ایک انوکھا انتظام کیا. دیکھیے آپ کیسا انتظام تھا اللہ کے رسول کا. اگر اللہ کے رسول کو تو ہر چیز کا علم تھا نا, ایک کام کرتے بہترین کارپینٹر بلاتے اور ممبر بنوا لیتے, مدینے سے بلوا لیتے اسپیشل ممبر بنانے والوں کو. یہ تھا نا راستہ, ممکن تھا نا. اچھا وہاں سے نہیں بلایا, کہیں اور سے لے آئے ہوتے اٹھا کر. کوئی ضروری تھوڑی تھا, نہیں بنانے ہی کوئی ضروری تھا, اٹھا کے لیتے, بنا ہوا لیتے. لیکن رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا, نہ کسی کو بلوایا ممبر بنانے کے لیے, نہیں. اچھا اگر آپ مثلا لکڑی کی بات ہے تو لکڑی تو کہیں بھی مل سکتی تھی, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ممبر بنانے کے لیے وہاں سے نہیں بلایا, نہ بنوایا غدیر میں. لکڑی کا جو عام طور تھا اس کے خلاف استعمال کیا. جانتے ہیں کیوں؟ نہ بنوایا نہ لکڑی استعمال کی. تو 1,30,000 حاجی جو ہے آئے تھے کس سواری پہ؟ کوئی گھوڑے پہ, کوئی اونٹ پر. اچھا دیکھیے گھوڑے پہ سواری کریں تو بھی آپ کو کیا ہے, لگام کی ضرورت ہے, زین کی ضرورت ہے, اور اونٹ پہ بیٹھیں گے تب تو پلان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ممبر کی ضرورت ہے, لیکن ممبر یونیک ہو, ایک ایسا ہو جو تم نے سوچا نہ ہو کہ ایسا بھی ممبر بن سکتا ہے. دیکھیے تو کیا کہا اللہ کے رسول, یہاں تو لکڑی ملنے والی نہیں ہے, کارپینٹر تو پالان شتر کی ضرورت ہے, اس کو اکٹھا کرو ممبر بنا دو. ممبر بن گیا. کس کا بنا؟ پالان شتر کا بنانا ممبر. اب آپ دیکھیے شاید اللہ کا رسول بتانا چاہتا تھا, ہمارے مطلب ایک جملہ یہیں سے کہتا ہوں, پھر یہ جملے کی طرف آتا ہوں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, آدھی محفل سے اٹھ کے چلے جائیں گے, کچھ سنا اور کچھ روانہ ہو گئے, ہے نا. ہر روز ہم لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں یہ. اب آگے تبصرہ نہ کرو, شاید کسی کو برا لگ جائے, تو وہ یہی چھوڑ دیتا ہوں کہ ہے نا. لیکن اگر آپ یہ کام کر لیں, کیا کام کر لیں, جتنے لوگ آئے ہوں, جس سواری سے آئے ہوں, میں مثال کے طور پہ کار سے آئے ہوں, ہر ایک کی سوئچ میں لے کے بیٹھ جاؤ. لا بھائی اپنی سوئچ مجھے دو, اپنی سوئچ مجھے دو, اور ایک تھیلا یہاں سوئچ کا رکھ لوں. تب تو پتا ہوگا نا, جب تک مولوی صاحب اتریں گے نہیں سوئچ ملے گی نہیں. تو بھاگنے کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. آپ اللہ کا رسول جانتا تھا اگر یہ پالان شتر نہیں اترواؤں گا یہ حاجی کھسک سکتے ہیں, تو میں ایسا انتظام کروں گا کہ 7 گھنٹے بھی اگر لگے تو یہ سنتے رہیں. میدان سے بھاگنا آسان ہے, ولایت علی سے بھاگنا آسان نہیں ہے. تو یہ راز جو ہے نا, اسی لیے وہ ممبر کی خصوصیت یہ تھی, یا علی اس ممبر پہ آئے یا نبی, اس کے علاوہ کوئی اس ممبر پہ آیا نہیں. آج ہم یہی تو کہتے ہیں, جس ممبر سے علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو وہ ممبر غدیری نہیں ہوگا, ممبر ثقیفہ ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. تو اب عزیزان گرامی آپ 2 جملہ آپ نے سن لیا, یا ایھا الرسول بلغ. بلغ اس لیے کہا کہ ہمیشہ یہ ولایت پہنچتی رہے. ٹھیک ہے,
کوئی وقت ایسا نہ گزرے. میں آپ کو ایک دلیل آپ کو لاتا ہوں. دیکھیے یہ جو کہہ رہا ہوں نا، عجب قرآن کی دیکھو حکمت کیا ہے. ہر جشن میں چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں. مثلا ایک مثال یہ ہے، ہر جشن میں ایک خطیب ہو، ایک سامع ہو، اور ٹاپک ہو. جیسے آج ہماری یہ جشن کا موضوع کیا ہے؟ غدیر. آپ سننے والے ہیں اور بدنصیبی سے میں ہی خطیب ہوں. ٹھیک ہے. دو چیز اور چاہیے. ایک کیا ہے؟ اہتمام کرنے والے، اور ایک تبرک. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے بغیر تو کوئی جشن ہو ہی نہیں سکتی. اب ایک الگ بات ہے کہ تبرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سامعین کا بھی تبرک اور ایک مولوی کا بھی تبرک. اچھا ہمارے وہاں ایک زمانہ تھا، ایک چیز بڑی عجیب تھی. وہ کیا تھی؟ تبرک پہ ایک نوری تبرک بھی تھا جو خالی لفافے میں ملے گا، لفافے سے باہر آ ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب غدیر کو جب سجایا تو دیکھیے سب سے بڑی دنیا کی، آج اگر واقعی میں کہوں نا، بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، سب سے بڑا جشن جو اللہ نے اس روئے زمین پر منعقد کیا وہ غدیر کا جشن تھا، جس کا مجمع 1,30,000 تک وہ بھی صحابیوں کا تھا. بھی کس کا؟ صحابیوں کا. اب یہ بھی جب میں کہتا ہوں صحابیوں کا تو بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے مجھے کہ یہ صحابیوں کا مجمع. خیر، پڑھنے والا رسول تھا، ٹاپک دینے والا خدا تھا. پڑھنے والا تو اچھا یہ بھی ہے کہ تبرک بھی ملا. دیکھیے سب کو اہتمام کرنے والا بھی موجود تھا. اس سے بڑا کون اہتمام؟ خدا کرنے والا، رب العالمین اہتمام کرنے والا ہے، خطاب کرنے والا ہے رحمت للعالمین. اور تبرک کیا دیا؟ دیکھیے کتنی عجیب بات. 3 چیز. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہے نا یہ؟ مجھے جو دلیل آپ کو سنا رہا تھا کہ بلغ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج مفسرین، بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ حیران ہیں ہم خدا کی اس ذات پر جس نے لفظ بلغ استعمال کر کے یہ بتایا کہ کوئی دن تمہارا ذکر علی سے خالی نہ ہو. کوئی دن. اب دلیل سن لیجئے، یہ بھی قرآنی دلیل ہے. آپ عجب ہے، پورے قرآن میں آپ جانتے ہیں الیوم کا لفظ 365 بار استعمال ہوا. آپ گن ڈالیے بیٹے، اب تو بہت آسان کام ہے آج کل. آپ دیکھو کبھی الف لام کے بغیر یوم، الیوم، اس طرح ہوئے، کبھی یوم. 365 دن جس طرح 365 بار استعمال ہوا. تو آپ کبھی سوچئے، یہ بھائی ایک سوال ہے کہ اللہ 365 بار کیوں؟ تو کہا مجھے مسلمانوں کے مزاج سے واقفیت ہے. یہ استعمال کریں گے عیسائی کیلنڈر. بھائی اسلامی مہینے میں 365 دن نہیں ہوتے. اللہ کہتا مجھے تو پتہ ہی ہے میری مخلوق ہے، اور مجھ سے بہتر کون ان کے مزاج کو پہچان سکتا ہے. تو میں جانتا ہوں یہ استعمال کریں گے ہجری کیلنڈر تو استعمال نہیں کریں گے، عیسائی کیلنڈر استعمال کریں گے. تو میں الیوم کہہ کے بتا دوں، جب جب تمہیں اپنے دین کی تکمیل چاہیے اس وقت علی کا نام لیتے رہنا. اگر علی کا نام روز لوگے تمہارا دین مکمل رہے گا. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. جناب آدم دین اسلام لے کر آئے، ہے نا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لائے. اسلام شروع ہوا جناب آدم سے اور خاتم تک آیا، ہے نا؟ لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ جناب آدم سے لے کر آئے، لاکھوں سال لگ گئے دین کی تکمیل کے لیے. اور مبلغ انبیاء رہے، رسول رہے، ہے نا؟ لاکھوں سال لگ گیا تکمیل کے لیے. اور تکمیل کب ہوا؟ آخری نبی پہ. اللہ نے ایک عجب جملہ فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، ہے نا؟ تو دین مکمل کب ہوا؟
علی کی ولایت پر. اور رضی یہ جو آیا ہے راضی ہوا, اسی کو ہم الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں. راضی کا مطلب یعنی اسلام جو ہے رضی اللہ عنہ بنا ہے غدیر میں. دیکھیے رضی تو الاسلام, رضی تو لکم الاسلام دینا کا مطلب ہی ہے کہ اسلام سے اللہ کب راضی ہوا ہے؟ غدیر میں. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اسلام رضی اللہ بننا ہے غدیر میں. تو جب ہمارا اسلام بغیر علی کے رضی اللہ نہیں بن سکتا, آپ کبھی سوچئے تو صحیح کہ بھائی جب اسلام رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتا علی کی ولایت کے بغیر, تو میدان جنگ میں آنے والے کیسے رضی اللہ بنیں گے؟ یہ کیسے بن سکتے ہیں بھائی؟ تو رضی اللہ بننا ہے تو ضروری ہے کیا؟ اسی لیے ایک جملہ کہنا ہے کہ آپ اندازہ کرنا چاہتے ہو کہ علی کیا ہے, علی کی ولایت کیا ہے, تو جب تک غدیر ہی نہیں بنو گے تمہارے دین سے اللہ راضی نہیں ہوگا, چاہے جو کچھ بھی کر لو. اور یہی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں عزیزان گرامی, کتنی عجیب بات تھی کہ اس کے بعد کہا ہے اللہ نے. اب ذرا دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے پروردگار کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ ان کو بتا دیجئے, وہی اس کا پیغام پہنچا دیجئے. تو اب ایک سوال مسلمان پوچھتے ہیں, آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے پہنچایا گیا, نازل کیا, وہ پہنچا دیجئے, ہے نا. میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں, دیکھو کتنی عجیب بات ہے. عجب ہے قرآن, ہاں اس کی حکمت تو واقعی کوئی نہیں سمجھتا. ما انزل بہت بار قرآن میں استعمال کرتے ہیں, ما انزل ما انزل. 3 آیتوں کا اقتباس بہت غور طلب ہے, آپ بھی غور کیجیے. من لم يحكم بما انزل اللہ فهو الكافرون. اگر کوئی ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ قبول کرے تو وہ کافر ہے. کون؟ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ اپنی زندگی کا نہ کرے وہ کافر ہے. آپ اسی قرآن میں دوسری جگہ پڑھیے, من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر اپنی زندگی نہ سدھارے تو فاسق ہے. ایک اور فاولئک هم الظالمون, یہ بھی ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. تو اگر آپ ما انزل اس غدیر والی لے لیجئے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو یہ بھی ما انزل ہے نا, اور 3 دوسری آیتوں کو ساتھ ملا لیجئے, ٹھیک ہے. تو اب ایک سوال ہے, نتیجہ تو خود ہی مل جائے گا. ما انزل پر اگر ایمان نہیں رکھتے ہو تو کافر ہو, ما انزل پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو فاسق ہو, ما انزل پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو ظالم ہو. اب مجھے کچھ نہیں کہنا, غدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو اپنا خود ہی طے کر لو, تمہارا شمار کہاں ہوگا, یہ تو قرآن بتا دیا ہمیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, آپ کبھی سوچئے اس جملے پر. آیت کے آخر میں ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ اسی آخری ٹکڑا, یہ اسی آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب ایک سوال یہ ہے, کنورٹ ہوئے کون لوگ؟ ایک سوال ہے نا بھائی, کنورٹ کون ہوئے؟ رسول اللہ آئے تو کس کو کنورٹ کیا؟ بہت سوال ہے بھائی. آپ بھی سوچئے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا, اور ہم دیکھتے ہیں سارے کنورجن جو ہوئے ہیں کافروں سے ہی ہوئے ہیں. آج جو بنی امیہ کنورٹ ہوئے تھے وہ کون تھے؟ وہ کافر ہی تو تھے.
جو بھی ہوئے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہو کہ کنورٹ ہوئے، لیکن جو بھی ظاہر منافق جو بھی ہوا وہ تھے نا، جتنے آج بھی دنیا میں کتنے کنورٹ ہوتے ہیں، تو کس سے کنورٹ ہوتے ہیں؟ ہے نا سوال، جو کس سے کنورٹ ہوتے ہیں؟ کنورٹ تو ہونے والا جو بھی ہوگا وہ کافر ہی سے کنورٹ ہوگا اسلام میں نا۔ تو اے اللہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں کبھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا؟ آیا سلمان کنورٹ ہو کے نہیں آئے تھے؟ آیا ابو ذر کنورٹ ہو کے نہیں آئے تھے؟ آیا جو ہے بلال کنورٹ ہو کے نہیں آئے؟ کمیل کنورٹ ہو کے نہیں؟ کون کنورٹ ہو کے نہیں آیا تھا؟ جتنے بھی پکے مومن بنے وہ سب کنورٹ ہی ہو کر آئے تھے۔ تو اے اللہ کہہ رہے تو کافروں کو ہدایت نہیں کرتا ہوں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کنورٹ ہو کر یہی سب سے بڑے مومن بن گئے۔ تو اللہ جواب دے گا کہ تم نے سمجھا نہیں، کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو بغض علی نہیں رکھتا، اگر بغض علی نہیں رکھتا تو ہدایت ممکن ہے، لیکن اگر بغض علی رکھتا ہے تو کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہوں۔ اب دو تین جملے اور سن لیجیے اور دعا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے غدیر ایک عجب شے کا نام ہے جو خدا من عالم۔ یہ ایک نقطہ سنیے، یہ جو نقطہ یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ وہ تو خود آپ کو ڈھونڈا ہے کس سے بچائے گا۔ لیکن میں بڑا لطیف نقطہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب فخر الدین رازی نے لکھا اس آیت پہ ٹکڑے پہ پہنچے نا واللہ یعصمک من الناس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یعصموں کا مراد جو ہے شرارتی لوگ ہیں۔ دیکھیے اللہ شرارتی لوگوں سے آپ کو بچا لے گا۔ تو اب ایک واقعی کوئی بھی انسان عقل مند انسان ہے تو وہ سوچے گا نہیں کہ اللہ شرارتی اور حاجی، دیکھیے سارے کے سارے آئے کہاں سے؟ سارے کے سارے آئے کہاں سے؟ کوئی تو مدینے سے آئے نہیں، وہ سارے کے سارے غدیر میں جمع ہوئے تھے حج کر کے، اسی لیے ہمارا کہتے ہیں حاجی بہت پاجی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہم کہیں تو کچھ اور بات ہے۔ آج فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ واللہ یعصمک کا مراد یہ ہے کہ حاجی بڑے شرارتی تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان شرارتیوں سے میں آپ کو بچا لوں گا۔ تو ہمارا سوال بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے کہ کیا کوئی عبادت کر کے شرارتی بنتا ہے؟ دیکھیں ایک سوال ہے، آپ ابھی میں آپ سے کہوں تو آپ شاید ناراض ہو جائیں گے، کہتے ہیں نماز پڑھ کے کتنے شرارتی بن گئے ہو تم، ہے نا؟ مسجد میں بیٹھے ہو بڑے شرارتی آدمی ہو، تو کہیں گے دیکھو مولانا کو، کہے گا یا نہیں کوئی؟ اور بھی اللہ کے گھر سے حج کر کے آئے ہو، جہاں ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کا گناہ دھل جاتا ہے، نہیں واقعی انسانوں کو گناہ دھل جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس روایت کوئی حج کر کے آئے گا جیسے آج اس دنیا میں آیا ہے، تو اے اللہ تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جو حج کر کے آئے ہیں اور تیری نگاہوں تیرے نبی کے مطابق آج ہی یہ بچہ پیدا ہو اس طرح پاک و پاکیزہ ہے، اے اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ان شرارتیوں سے آپ کو بچاؤں گا۔ اچھا ہم تو کہہ نہیں رہے بھائی، آپ کے مفسرین کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حج سوائے شرارت کے کچھ نہیں ہے اگر علی نہ ہو ساتھ میں۔ محمد وآل محمد صلوات ہے نا یہ بات؟ بھائی حج عبادت نہیں شرارت ہے تو ولایت علی کے بغیر، اور اگر ولایت علی ہو تو یہی حج عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو انسان کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے جیسے آج پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں
یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اچھا روایت، عجیب ہے یہ جملہ، انہیں فخر الدین رازی نے کہا کہ 3 بار اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ مجھے ان شرارتیوں سے ڈر لگ رہا ہے. ایک بار حرم میں، ایک بار عرفات کے میدان میں کہا، اور آخری بار مینا میں کہا. 3 بار اللہ نے کہا مجھے ان شرارتیوں سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا میں اسی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، اسی نپٹا بات سمیٹ لیتا ہوں. 3 بار کہا تو ایک اللہ کے رسول 3 بار کیوں؟ ایک سوال ہے کہ بھائی 3 ہی بار کیوں؟ اچھا ہم نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہو 3 بار اللہ کے رسول نے ہاتھ جوڑ لیا. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے ان تینوں کو ایسی مار ماروں گا 1 2 3 کہ دل جل رہا ہوگا، زبان پر بخن بخن ہوگا. دل جل رہا ہوگا لیکن زبان پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بخن بخن لکا یا میرا. عزیزان گرامی، ولایت واقعاً اس چیز کا نام ہے. اسی جگہ ایک جملہ اور کہہ دوں، بات ختم. قرآن میں کئی جگہ الیوم، میں نے کہا 365 بار استعمال. ایک جگہ ہے الیوم احل لکم الطیبات. فخر الدین رازی نے کیا لکھا جانتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں طیبات سے مراد ہے مرغی حلال ہو جانا. تو اب ایک سوال ہے کہ آج حلال ہو گئی، اس کا پہلے حلال نہیں تھی اور آرام سے مسلمان کھا رہے تھے. دیکھیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا، کہتے مرغی آج حلال ہو گئی، اس سے پہلے حلال نہیں تھی. لیکن اگر وہ غور کرتے تو اللہ بتانا چاہتا تھا آج میں نے تمہاری نسلوں کو پاک کر دیا، آؤ علی کی ولایت قبول کر لو، تمہاری نسلیں پاک ہو جائیں. الہی بحق امیر المومنین، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما آت به علمہ